الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. کفار جب اعتراضات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو رد کرنے کی جسارت کرتے تھے، تو مختلف پہلوؤں سے، مختلف اعتراضات سے اور طرح طرح کے جو اعتراضات ہیں بے شمار ملتے ہیں. ان میں جیسے یہ بھی اعتراض تھا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص جو ہیں عمومی انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہیں ہمارے درمیان پیدا ہوئے، یہیں بستے ہیں، اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، یہی دنیا کے معاملات اختیار کرتے ہیں، ہم کیسے کیوں کر مان لیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ یہ فرشتے کیوں نہیں؟ پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت کیوں نہیں؟ آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر حیثیت آپ کی ہونی چاہیے تھی، آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، محافظ ہونے چاہیے تھے، آپ کے محلات ہونے چاہیے تھے، آپ کے باغ ہونے چاہیے تھے، خزانوں کے ڈھیر ہونے چاہیے تھے. جو کلام آپ بیان کرتے ہیں اسے ہم اترتا دیکھیں. اللہ کریم ہمیں بھی کوئی نشانی عطا فرمائے. تو بے شمار اعتراضات کرتے تھے، اور شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی غلطی اور دھوکے کی طرف پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو فساد میں مبتلا کرے. اب جب وہ فساد میں مبتلا ہو جائے تو پھر بس نہیں کرتا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اور جتنی گہرائی میں جا سکتا ہے نا اتنی گہرائی میں اس کو پہنچاؤں. تو وہ اکثریت ان کی وہ تھی کہ جن کے قلوب پر مہر لگ چکی تھی. چونکہ اللہ کریم کوئی بھی نعمت عطا جب فرماتے ہیں تو جہاں اس نعمت کا اظہار تشکر اور اس کا عطا کیا جانا ایک پہلو ہے، وہاں اس نعمت کا نہ جاننا، اس کا احساس نہ کرنا، شکر گزاری کی طرف نہ آنا، پھر یہ اتنا ہی دوسری طرف پھر بات جلنا شروع ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روبرو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس نے جس درجے کی جسارت کی ہے کہ آپ کے حضور وہ خلاف گیا ہے، وہ اس نے اسی درجے میں اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اور جتنی اللہ کی کا انعام اور عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ہے، اتنا جس نے ضد اور عناد کی اتنا اس کے لیے پھر وہ دوسری طرف کا امتحان بنتا چلا جائے گا، اور اتنی ہی سزا پھر وہ پا لے گا. تو یہاں جب وہ اعتراضات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ بتائیں، قل لا اقول، آپ ہی فرما لیجئے، لکم عندی خزائن اللہ. اب جب اللہ کے خزانوں کی بات آتی ہے تو ہر شے اللہ کی ہے، قیمتی سے قیمتی شے بھی اسی کی ہے. ہماری نظر میں کسی شے کی قیمت کم ہے، شاید ہمارے ساتھ ہی رہنے والوں کے نزدیک وہ زندگی کی علامت ہو. تو جو کچھ ہے ظاہر میں، باطن میں، خلق میں، امر میں، جہاں کچھ جو کچھ ہے وہ تو سارا اللہ کا ہے.
تو جب یہاں خزائن اللہ کی بات آتی ہے تو چونکہ کفار مقابل کھڑے ہو کر دولت دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ آپ میرے حبیب ارشاد فرما دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ یعنی اگر تم دنیا کی لالچ کی بات کر رہے ہو، دنیا کی خزانوں کی بات کر رہے ہو، اور اس حق کو لالچ دے کر اگر سمجھتے ہو کہ منوایا جانا ہے، تو یہ منوایا جانا بھی تو حق نہیں۔ اس لیے کوئی ایسا لالچ جس کے عوض میں یہ مانا جائے، یعنی یہ تو اس لیے مانا جائے کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے سمجھنے کو اللہ کریم نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے۔ پھر یہ جو کچھ نظام حیات ہے سارا اسی کا ہے۔ اب ہمارے نزدیک تو سونا یا چاندی، ہیرے جواہرات، ان کی بہت حیثیت ہوگی، اللہ جل شانہ کے حضور اس کی کیا حیثیت؟ جیسے خاک ہے، جیسے سونا ہے، اس کی تو مخلوق اس نے تو ہر شے پیدا فرمائی ہے۔ سونے کا سونا ہونا اس کے مقرر کرنے سے ہے، اس کا قیمتی ہونا اس کے قیمتی بنانے سے ہے، ورنہ فی ذات تو اس کی کوئی وقت نہ رہے۔ تو اس لیے اس کے جو معنی ہیں اس کو ان کے جواب میں جب لیا جائے گا تو خزائن اللہ سے مراد دنیا ہی کی جو مال و دولت ہے وہ لی جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کریم نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا، آپ فرما دیے، کل آپ فرمائیے میرے حبیب، انہیں بتا دیں، انہیں مطلع کر دیں کہ یہاں بات جھوٹ پر کوئی نہیں ہے، لالچ پر نہیں ہے، زور زبردستی پر نہیں ہے، یہاں بات حق کے ساتھ ہے۔ حق بیان ہو رہا ہے، حق سمجھنے کی استطاعت عطا کر دی گئی ہے۔ پہلے استطاعت عطا کی گئی، پھر حق ارشاد فرمایا گیا، پھر بات ماننے کی آئی، اور اس کے بعد پھر مانے گئی بات یا نہ مانے گئی بات پر جو نتائج مرتب ہوئیں گے پھر وہ بات آ جائے گی۔ تو فرمایا میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ پہلے یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، اور پھر خود ہی جب یہ محسوس کیا کہ یہ آپ کے ارشادات جو ہیں یہ تو مخلوق کے خدا کے قلوب میں اترنا شروع ہو گئے، اور اسی سرزمین پر جہاں بدبختی کے پہلوؤں کو لیے مخلوق پھر رہی تھی، وہاں ایسی مخلوق بھی پیدا ہو گئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح، غالباً سورہ فتح میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں ایمان نہیں لائے، اور اگر یہ جنگ ہو جاتی تو ان کا خون بھی درمیان میں بہہ جاتا، تو وہ تو بھلے بعد کی بات ہے، لیکن موقع پر بھی جو صورتحال پیدا ہوگی وہ ایسی پیدا ہوگی کہ انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں، اس کے مقابل ایک ایسا حصہ آ کر کھڑا ہوگا ہے جس سے انسان ماننے پر مجبور اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا گلا دبا کر سارے حقائق گرد و پیش کے دیکھ کر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ حق اور سچ یہی ہے اور صحیح راستہ یہ ہے، اس کو ماننے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو پہلے اعتراض کہ آپ کے پاس سب سے بڑھ کر خزانے اور طاقت کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ فوج کیوں نہیں ہے، فرشتے کیوں نہیں ہیں، اللہ کی ظاہری طاقت کیوں نہیں نظر آتی۔ عجیب بات ہے، جہاں یہ سوال کرتے رہے اسی شہر میں، اسی معاشرے میں پھر وہ جمع ہوئے جو ان کے سرداران ہیں، اور آپ کے حضور جا کر یہ بات کی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم اتنا اکٹھا کریں گے کہ خطہ عرب میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی۔ پہلے اعتراضات دوسری طرف سے تھے کہ آپ کے پاس خزانہ اور ظاہری حیثیت کیوں نہیں ہے۔ پھر جب یہ سمجھ آئی کہ یہ ہمارے جو بونڈے اعتراضات ہیں ان سے کچھ بن نہیں پڑا، تو پھر اسی چیز کو لے کر، چونکہ جب دنیا کی طرف رغبت ہوگی تو دنیا ہی کی جو چیزیں ہیں انہی کو بندہ آخری سمجھے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا تھا نا کہ یوم لا ینفع المال ولا بنون،
کہ یہ جو دنیا کی طاقت یا شان ہے یہ آخرت میں کام نہیں آئے گی جب تک کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے حضور خالص نیت والا صاف قلب سلیم لے کر کو حاضر نہ ہو۔ تو یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ اسی دنیا کی آخری شے کو انہوں نے اعتراض بھی کیا، پھر حق کو روکنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ جو مانتے ہیں وہ اختیار کریں، جو آپ کے ساتھ مانتے ہیں وہ بھی اختیار کریں، لیکن ہمارے نظام حیات کو آپ غلط نہ کہیں۔ چونکہ مکہ المکرمہ جو ہے ایک قدیم آبادی ہے، تو اس قدیم آبادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں بیت اللہ شریف کی بنیادیں دوبارہ اٹھائی تھیں تو تب سے آبادی کا تسلسل آ رہا، تو ان صدیوں کے تسلسل میں وہاں کی آبادی کا باقی دنیا جہان کی آبادیوں تک ایک رسائی، پھر بیت اللہ شریف کا ہونا وہاں کے لیے لوگوں کا ایک معزز سمجھنا یہ بھی عام تھا۔ تو تجارتی قافلے آتے تھے، مکہ المکرمہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، تو دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والے وہاں موجود تھے۔ چونکہ کوئی بھی وہاں کا باسی اگر کسی خطے زمین میں گیا ہے تو وہاں طرح طرح کے لوگوں سے ملا، وہاں بے شمار مذاہب کو دیکھا، تو وہاں سے وہ بھی اپنے لیے کچھ چن لائے۔ تو ماننا ہر ایک کا اپنی طرح کا تھا۔ بت پرستی میں بھی کتنی اقسام تھیں، یہود و نصارہ کی بھی وہاں موجود ہونا، سارا دین اسلام کی جو واقعات ہیں ان میں بھی یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن جو بھی مذہب اختیار کرتا ہے عبادت کے زمرے میں، معاشرت ان کی ایک ہی تھی، جو لین دین تھا، جو طرز رہن سہن کا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں یا صرف ماننے کا نام نہیں، اسلام ایک طرز حیات کا نام ہے، اور یہ انسانی ضرورت کے ہر پہلو پر رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کی فرمائی گئی رہنمائی اور اس پر کیا گیا عمل جب معاشرے میں کسی اور کے ساتھ آپ مماثلت میں دیکھیں گے تو اسے ہیج کر دے گا اور یہ اعلیٰ ہو جائے گا، چونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اور صحیح ترین عین ضرورت کے مطابق احکامات ہیں۔ جب اس کے مقابل کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہیج ہو جاتی ہے، یہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جب لوگ ماننا شروع ہو جائیں تو پھر انہوں نے دنیا کے وہ حصے جو اعتراضی طور پر بات کی تھی پھر پیش کرنا چاہا، لالچ دینا چاہا، اور یہ بھی کہا کہ آپ جو مانتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں وہ کریں، ہمارے نظام کو آپ خراب نہ کریں، ہمارے بتوں پر اعتراضات نہ کریں، ہماری عبادت پر اعتراضات نہ کریں، ہمارے معاشی یا معاشرتی حصوں پر اعتراضات نہ کریں، جیسے باقی لوگ رہ رہے ہیں آپ اسی طرح بیچ میں رہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ تو دنیا کے خدا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، یعنی یہ سورج اور چاند کا لانا محال ہے، ناممکن ہے، ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ تم مجھے دولت جمع کر دو یا حیثیت لا دو یا کوئی اعلیٰ خاندان ڈھونڈ دو، لیکن جو تمہاری دسترس سے باہر ہے اگر وہ کچھ بھی لے ہو تو حق حق ہے اور نہ حق نہ حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں۔ اب یہاں آ کر جو بات ہے اس میں باہم جو گفتگو آتی ہے یا بحث آتی ہے اس میں بات سمجھنے کی بجائے ہمارے جو پہلو ہیں ان میں تلخی آتی ہے، اور جب تلخی آتی ہے تو ہم بڑے دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راکم میں تحریر فرماتے ہیں بڑے حضرت جی کے حوالے سے، اور خود بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آئے تو بحث سے اجتناب کیا جائے۔ آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو ذات ہے، جو کچھ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور کوئی ہے نہیں جو اس کو کلی طور پر بیان کر سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بات کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے،
تو خدشہ یہ ہے کہ حد ادب کا تجاوز ہو جائے گا، اور جب حد ادب کا تجاوز ہو جائے گا تو صورت ایسی بھی پیدا ہو سکتی ہے جس سے ایمان سلب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں نا کہ اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا کہ آپ کی آواز مبارک سے آواز بلند نہ ہو، اگر آواز بلند ہوئی تو جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو دیے جائیں گے، تمہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب جہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہاں عمومی لوگ نہیں بیٹھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہوں، اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ میں سے یہ سوال میں ہر ایک سے کروں، آپ میں سے ہر ایک کا یہی جواب ہوگا۔ ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، اگر میں ان میں سے ہر ایک سے یہ سوال پوچھوں، خواتین و حضرات سے پوچھوں، ہر کوئی اس دعوے پر جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، جسے اللہ نے ایمان عطا فرمایا، وہ اس دعوے پر بولے گا۔ اس سب کو جمع کر لو، مجھے آپ جو ہے سب کو جمع کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور بیٹھنے والی اللہ جل شانہ کے مقربین ہیں، غیر انبیاء میں ان کا جو درجہ ہے، ساری مخلوق جمع کر لو، ان کی جوتی اور جوتی کا جو خاک ہے اس سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ ارشاد کسے فرمایا جا رہا ہے؟ وہاں جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، وہاں جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، وہاں جہاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، وہاں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، وہ ہیں جن کی آمد سے ان گلیوں اور راہوں سے شیطان رستے اور گلیاں خالی کر دیتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھتی آنکھوں میں دنیا کی ظاہری دیکھتی آنکھوں میں اللہ نے فرشتے جن کی خدمت پر بھیجے۔ وہ لوگ ہیں جن کے جب اس دنیا سے اٹھے تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر اترے ان کے جنازے کی ادائیگی کے لیے، ملائکہ کے عرش کا فرمان ملتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جیسے عرش ہل گیا، وہاں پر اتنی جنبش پیدا ہوئی، اتنی حرکت پیدا ہوئی، اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ لگتا ہے کہ یہاں کچھ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے فرشتے جو ہیں وہ دنیا کی طرف آئے کہ ان کے جنازے کو کندھا دیں۔ وہ ہستیاں تشریف فرمائے اور فرمایا خبردار، میرے حبیب کی آواز سے آواز بلند نہ ہو۔ یہاں دانستہ یا دانستہ کی سمجھ نہیں آتی۔ جب بات اس کی اگلے حصے پر آتی ہے تو حضرت جی اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر نادانستہ بھی ہو تو یہ حصہ اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو جب وہاں جنہوں نے نہ جان رکھی، نہ مال رکھا، نہ اولاد رکھی، نہ گھر بار رکھا، وہ ہستیاں جنہیں رب کریم یہ شرف بخشتے ہیں کہ معیت ذاتی ان اللہ معانا، کسی کی شان نہیں ہے یہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں معیت ذاتی نصیب ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور غیر انبیاء میں واحد ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل مخلوق میں دو ہستیاں ہیں، انبیاء میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو ہستیاں جنہیں معیت ذاتی نصیب ہوئی۔ آپ کے حضور جنہیں معیت ذاتی نصیب ہوئی اس محفل میں وہ بھی تشریف فرما۔ ماں کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت ہے مولانا کی، کیا حیثیت ہے عالم کی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب اس موضوع پر بات آئے تو حد ادب کا بھی خیال رہے، اور ذاتی جو فتح و شکست ہے اسے اس بحث میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک درد بھری استدعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
نقطہ اتفاق ہے پوری امت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام بنی نو انسان کے لیے حق کی راہ ہے. جب ہم یہاں اعتراض کرتے ہیں آپس کے اعتراضات کی زندہ باد اور مردہ باد کے درمیان، تو نہ صرف امت کو تباہی کی دہانے کی طرف لے جاتے ہیں اور مزید خلفشار اور تلخی پیدا کرتے ہیں، بلکہ جس غیر مسلم کو ہم مکلف ہیں اسلام پہنچانے کے، اس تک اسلام پہنچانے کی جو صورت ہے وہ بھی درست نہیں رہتی. تو جب یہاں بات غیب کی آتی ہے تو رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے حبیب آپ انہیں بتلا دیں، کیونکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے جو اجداد ہیں ان کی کوئی بات بتائی جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم مر کر زندہ ہو گئے، ہمیں کل کے حالات بتائیں، ہماری اولاد کی قسمت بتائیں. آپ غیب کے حصوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرف کی بات کی جائے آپ اس طرف کی بات فرما دیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیبوں کو جانتا ہوں. اور یہاں جو دوسری صورت حضرت جی جس پر بحث فرماتے ہیں وہ یہ ہے ماضی حال مستقبل یہ حاضر ہیں رب کریم کی روح. یہ صفت باری تعالیٰ ہے، اس کی ذات غیب ہے، غیب وہ جانتا ہے. جب وہ کسی کو غیب سے شناسائی عطا فرماتا ہے اور جس درجے کی عطا فرماتا ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اسے جب آپ موضوع میں لائیں گے تو اطلاع عن الغیب ہوگی. دنیا ساری کے علوم جمع کر لیں، ان کی رسائی خلق سے باہر نہیں جاتی. ان کے ماحصل دنیا ہی ہوگی. دنیا کے جتنے علوم، دنیاوی علوم جتنے ہیں، ان کی دسترس خلق کے اندر ہوگی اور حاصل بھی خلق کے ہی کوئی نہ کوئی پہلو ہوں گے. دنیاوی علوم کی یہ دسترس ہی نہیں کہ اس خلق سے باہر جھانک سکے. جب ان علوم اور ان باطنی علوم کی بات آتی ہے تو یہ اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اطلاع عن الغیب بھی دیتی ہیں اور ان علوم سے آشنا کرتی ہیں کہ پہلے کیا تھا، جو ہے اس کا ہونا کیسے بہتر ہے اور جو ہوگا وہ کیا ہوگا. جس نے پیدا فرمایا اس کی پسند کیا ہے اور اسے کون سے حصے ناپسند ہیں. یہ سارے کے سارے وہ علوم جو ابدی ہیں اور ابدی حیات سے متعلق ہیں، یہ وہ انبیاء اور رسول ہستیاں ہیں جو ہمیں مخلوق کو عطا کرتی ہیں. تو ہمارے علوم جیسے محدود اور فانی حیات ہے اسی طرح محدود اور فانی ہیں، اور وہ ابدی علوم ہیں جو انبیاء اور رسول کو عطا فرمائے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نبیوں کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رحمت للعالمین ہے. کوئی شے خلق کی بچتی نہیں اس آیہ کریمہ کو جب تلاوت کیا جائے. کیا کچھ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا، کتنے خزانے آپ کو عطا فرمائے، کتنے علوم عطا فرمائے، کتنے غیب آپ کو مطلع فرمائے. ہماری میاں بساط ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہمارا پیمانہ یا عدد تمام ہو جائیں گے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اس سارے بحر کو جب بات کریں گے تو اطلاع عن الغیب کی بات آئے گی. اور پھر وہ پہلو جن پہلوؤں پر ہم نے عمل کرنا ہے اسے چھوڑ کر اس بات کی بحث میں ہم پڑ جاتے ہیں جس کا سوال قبر میں ہمارے متعلق نہیں. جب ہم اس پہلو میں پڑھتے ہیں اور جو پھر تجاوز ہوتا ہے پھر وہ ہم سے اس تجاوز کا سوال بھی ہوتا ہے. موضوع ہمارا نہیں تھا. ہمارا موضوع ماننا اور خالص نیت کے ساتھ عمل کرنا. ہم نے اپنے موضوع سے تجاوز کیا اور جتنا تجاوز کیا وہ پھر ہمارے ساتھ سوالات میں شامل ہو جائے گا. برزخ میں اس کا سوال، اس کا جواب دینا پڑے گا. قیامت کو روز محشر جب حساب کتاب ہوگا ان حصوں کو پھر جواب دینے پڑیں گے، اور جو اپنے لیے حکم تھا اس سے یہ سوال زیادہ بھاری ہو جائیں گے. چونکہ دوسری طرف ذات ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا نہ میں غیبوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ وہ پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں، خلق میں تقابلی جائزے کے طور پر بھی کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا، یہ حتمی اور یقینی بات۔ اس پیمانے کو لے کر میں اور آپ بیٹھ جائیں گے تو خطا کھائیں گے، ہماری دسترس سے یہ امر باہر ہے، یہ کام باہر ہے، یہ اللہ کا حکم ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ تو آپ کی وہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق نے مخلوق پر رحمت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ارشاد فرمایا۔ دنیا آخرت کی مثالوں میں، معمولات میں، عبادات کے پہلوؤں میں اگر رحمت باری تعالیٰ کو مجسم دیکھنا ہو نا، ایک غیر مری حصہ ہے، لیکن اسے مجسم دیکھنا ہو تو وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں اپنی ذات کے مطابق رہنا ہے، اللہ اس در کا غلام بنائے، اس در کا انجیر بنائے، تو یہ وہ حیثیت ہے جو ہماری آخری حیثیت سمجھی جائے کہ وہاں کی غلامی نصیب ہو، وہاں کا حکم جو ہے اس کی تعمیل نصیب ہو، تو ہماری تو یہ انتہا ہے۔ تو اس سے آگے جائیں گے تو معاملہ نازک ہے۔ تو پھر فرمایا جاتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ مجھ سے کسی دوست نے ایسے سفر میں سوال کیا، اور جو کہ سوال دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہمارا اکثر جو ہم لوگ سوال کرتے ہیں تو ہمارا مقصد سوال جاننے کا نہیں ہوتا، ہم سوال کے ضمن میں اگلے کو کھرید رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر سوال کو سوال ہی لیا جائے تو سوال جو ہے یہ جہالت از قسم جہالت ہوتی ہے کہ نہیں جاننا تو جاننے کے لیے بات کرنا۔ تو اس نے نوری مخلوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بات کی اور مجھے چھیڑنا چاہا کہ یہ جو بات کرے گا اس سے پھر میں اپنا مطلب اخذ کر سکوں گا۔ تو میں نے اس سے عرض کی یہ جو نوری مخلوق ہے ان میں سب سے بڑی فضیلت جو قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہے، جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے، وہ ہستی یا وہ ذات ہے حضرت جبریل امین کی، جن کی قوت پر بھی اور جن کی صداقت پر بھی، جن کی امانت داری پر بھی قرآن کریم شہادت دیتا ہے۔ اور معراج کی رات جب وہ حدود جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرشی حصوں کو تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کی اس طرف ایک حصہ ہے جہاں روحانی اسباق کیے جاتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جہاں معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف، وہاں حضرت جبریل امین رک گئے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنبش بھی آگے نا، میرے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ میں ایک جنبش بھی یہاں سے آگے لوں، اگر میں ایک نقطہ ایک قدم بھی آگے آؤں تو تجلیات ذاتی سے میں جل جاؤں گا۔ تو وہ نوری مخلوق تو رب کائنات نے آپ کی خدمت پر معمور کر دی۔ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، اپنی گفتگو کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی نہیں، بے شک ایسی نہیں ہے، ہم اس درجے پر ہیں صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، اس کی حدود قیود وہ جو رب کائنات نے کلام ذاتی میں ارشاد فرمائے۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہو ہم پر،
ایسا کیوں ہو کہ ہم ہی کی طرح کھانا بھی کھائے، ہم ہی کی طرح پانی بھی پیے، سونا جاگنا بھی ہو، کاروبار ہو، معاملات معاشرے کے ہوں، عزیزداری ہو، یہیں صحت بیماری کے ایسا کیوں ہے جی؟ تو ہمارے پاس تو اللہ فرشتے بھیجتا کہ وہ ہمیں بتاتے۔ اب اس میں دو پہلو، ایک پہلو قرآن کریم جواب جو پہلے پہلو کا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو دنیا میں فرشتے بستے رہتے، چلتے پھرتے، دنیا کا بسیرا فرشتوں کا ہوتا تو انہیں رہنمائی کے لیے رب کریم فرشتے نازل فرماتا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس انکار کا سبب متکبر ہونا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ اب وہ جب کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آئے، ہمیں کیوں نہیں نشانی دی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، وہ پیدا ہی نہ فرماتا تم میں کس میں طاقت ہے؟ کون کہہ سکتا ہے تب آج کبھی بھی کہ میں اپنی قوت سے پیدا ہوں اور میرا رہنا اپنی طاقت سے ہے؟ یہ تو اس کی کرم اور عطا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ کا مبعوث ہونا، مخلوق خدا میں رہنا، وہیں زندگی بسر کرنا، اور یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ جس قوم میں انبیاء مبعوث ہوئے اس قوم کے قومی اور جو ان کی زبان ہے اس میں کلام جو ہے وہ ان سے کیا گیا، دعوت اس میں ان کو دی گئی، اور عربی میں فرمایا گیا کہ اسے سہل آسان اور عربی میں اور سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ کلام ذاتی الفاظ کی یا زبان کی محتاج نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشاہدات کا باقاعدہ ایک تربیت کا انتظام کرتے تھے اور ذاتی طور پر کرتے تھے، تو جو پرانے ساتھی ہیں ان کو یہ بات یاد بھی ہوگی، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد سے ہم سب نے سنا بھی ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک مزار تھا جسے مشاہدات کی وہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تربیت دیتے، اسے اس مزار پر لے جاتے اور صاحب مزار سے کلام بھی کرتے۔ پھر یہ حصہ ایسا ہے کہ یہ امتحان بننا شروع ہو۔ اب مشاہدہ، کشف، خواب، کوئی پہلو بھی ہو، یہ اس کی ذات سے متعلقہ ہے۔ اب کسی نے کشف میں کوئی عمل یا کوئی حکم سمجھا تو پہلی بات اس کو قرآن و سنت کے ساتھ جا کر دیکھے کہ کیا قرآن و سنت کے تحت ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا، بہتری ہوگی، نہیں عمل کرتا تو اس سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں مشاہدے میں یہ حکم دیا گیا اور تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ مشاہدہ امتی کا ہے۔ جب مشاہدے کی پہلو نبی کی طرف آتے ہیں تو بات اور ہو جاتی ہے۔ نبی کا خواب حکم کے معنوں میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب یہ قربانی کا معاملہ آیا تو اس میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں سارا واقعہ ملتا۔ تو نبی کا خواب حکم ہے، اس کا ماننا فرض ہے، امت تک کے لیے ایک حکم آ جاتا ہے۔ لیکن جب ایک امتی کی بات آتی ہے تو یہ ضرور سمجھ لیں۔ اگلے دن بھی مجھ سے کسی کا سوال تھا کہ جب میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں، خواب میں دیکھ لیتا ہوں، مشاہدے میں دیکھ لیتا ہوں تو جی میں تو لوگوں کو تھوڑا بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تقویت ملے۔ میاں یہ تقویت نہ تمہیں فائدہ دے گی، نہ جنہیں تم بیان کر رہے ہو انہیں فائدہ دے گی۔ امتحان اپنے لیے بھی بنا رہے ہو، مخلوق کے لیے بنا رہے ہو، اجتناب کرو۔ تو جب ان مشاہدات کی بات آتی ہے تو جو اصل میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صاحب برزخ سے جب کلام کیا جاتا ہے تو یہ کونی معنی رکھتا کہ وہ عربی زبان بولنے والا تھا، فارسی بولنے والا تھا، جو عرض کرنے جا رہا اس کی زبان کیا ہے۔
آپ بولتے کوئی نہیں ہیں، بول سے زیادہ معنی و مفاہیم حاصل ہو جاتے ہیں، سوال کریں تو پہنچ جاتا ہے، جواب آئے تو پہنچ جاتا ہے۔ وہاں بھی مخلوق، عالم الگ ہے تو اسی بشر کا، زندگی تو اسی بشر کی ہے نا جی، روح تو اسی کی ہے، تو یہ خلق میں ہے، وہ برزخ میں ہے، یہی فرق ہے۔ اور اس فرق میں دونوں کو ضرورت نہیں ہے کلام کی، زبان سے کوئی نہیں بولتا، ایسے ایک لہجے کو دیکھو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیا عرض کی جا رہی ہے، وہاں سے جو جواب آتا ہے ایک لہجے میں سمجھ آتا ہے۔ تو رب کائنات کو ان الفاظ کی، اس زبان کی کوئی مجبوری تھی؟ تو اس کی مخلوق کو مجبوری کوئی نہیں رہتی۔ تو جب عربی میں قرآن کریم کے نزول کی بات آتی ہے تو یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ان کے سمجھنے کی آسانیاں ہیں۔ تو اللہ کریم نے جب مخلوق میں ہی سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جب اس زندگی کے بحر سے گزریں گے۔ اب مجھے بتائیں کون سا زندگی کا پہلو ہے جس پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہیں، سنت خیر الانام موجود نہیں؟ کون سا پہلو؟ ہر حصے میں۔ کیوں کہ کھانا کھائیں تو اس کا انداز، بیٹھیں اس کا انداز، کپڑے پہنے اس کا انداز، سونا ہو اس کے انداز، بات کرنی ہو اس کا انداز، لین دین کرنا ہو اس کا انداز، معاشی حصوں میں جانا ہو اس کا انداز، کوئی شے بچتی نہیں ذاتی زندگی کی یا اجتماعی زندگی کی، چونکہ ایک ایک حصہ رہنمائی میں موجود ہے۔ پھر عربی زبان میں نازل ہونا ہمارے تو اپنے اجداد کی زبان ہے، اب ہم اجمی ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم جو بزرگ دین اسلام کے لیے جنہوں نے سفر کیے اور عرب سے ہماری قومیں ہی عجم کی ہو گئیں، ان کی دین اسلام کی جو تبلیغ ہے اسے قبول فرمائیں، لیکن عربی زبان وسیع ترین تمام زبانوں میں حاکم جو زبان ہے عربی ہے۔ اب جن خوشبختوں کو نصیب ہوا کہ انہی کی زبان میں اللہ کریم نے حق بیان فرمایا، انہوں نے جو سمجھا، جو سیکھا، پھر مخلوق تک جو پہنچایا، ایسا سبب اللہ نے عظیم عطا فرمایا کہ اس کا عربی میں مخلوق، عربی زبان والوں میں، اور اس سبب سے مخلوق تک پہنچے۔ تاریخ اسلامی شہادت دیتی ہے اس کی۔ پھر دوسرا پہلو کہ اس زبان میں کلام ذاتی کا نازل ہونا، تمام زبانوں میں سب سے جامع ترین جو زبان ہے عربی، تو اس میں جب تک بھی اس دنیا کا نظام قائم ہے، اس کی جب بھی تحقیق میں آئیں گے تو جو پہلو، جو بحر اس سے میسر آئیں گے وہ بے شمار ہوں گے، اور یہ رہتی دنیا تک مخلوق کو استفادہ دیتی رہے گی۔ اب جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ ساری باتیں بتا دیں جو دنیا میں لالچ کے طور پر لے کر حق کو سوال کرتے ہیں، بتا دیں۔ یہ دنیا کے لالچ جو ڈبانے کا تمہیں سبب بن رہے ہیں، اس ڈوبنے سے بچانا ہی تو شان نبوت ہے۔ تو فرشتے جو آپ کی خدمت پر مامور ہیں، ہمارا جھگڑا تو اس نوری مخلوق کے حوالے سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ بات واضح سمجھ آئی کہ دنیا میں اگر فرشتے بستے ہوتے تو رب کائنات فرشتے مبعوث فرماتے۔ بشر بسائے ہیں تو انبیاء رسول کو اسی میں پیدا فرمایا ہے، ہم پر احسان فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں آپ کی بعثت سے نوازا،
اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کریمہ کا جو اگلا حصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو اگلے پیریڈ میں اس پر تفصیل عرض کروں گا، اب وقت ہوا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔